السلام علیکم جی، میرا نام محمد عباس ہے۔ میں 78 to 80 ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رحیم یار خان میں نے ٹریننگ کی اس بیچ میں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ٹریننگ کرنے کے بعد یہاں سے چلا گیا ایکزون کیمیکل فرٹیلائزر کمپنی ڈسٹرکٹ سکر۔ وہاں سے 2 سال کی میں نے ایز اے اپرینٹسشپ ٹریننگ کی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے میں نے ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں نے جوائن کیا، تو وہاں 39 ایئر اپراکسیمیٹلی میں نے وہاں سروس کی ہے۔ تو یہاں اس ادارے میں آج میں آیا تھا، تو میں نے کہا میرا بیسک ادارہ یہی ہے، میں یہاں پہ آ کے میری بڑی خواہش تھی کہ میں اساتذہ کرام سے ملوں، اس کا وزٹ کروں۔ یہاں آیا ہوں، پرنسپل صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مہربانی کی، مجھے اساتذہ کرام سے ملوایا۔ تمام جو یہاں کی شاپس ہے وہاں کا میں نے وزٹ کیا، بہت خوشی ہوئی۔ اور اس ادارے نے مجھے اتنا کچھ دیا، اس وقت کے جو اساتذہ کرام تھے انہوں نے اتنی محنت اور لگن سے ہمیں پڑھایا کہ اس کے بدلے ہمیں کافی لوگوں کا جو تھا وہاں انٹرویوز تھے، اس میں سے ہم سلیکٹ ہوئے۔ یہ اس ادارے کی انہوں نے محنت ہوں میں کہ ہمیں انہوں نے اس بہترین ٹریننگ دی اور ادب کرنا بھی سکھایا اور یہاں سے ٹرین کیا۔ بنیادی چیزیں یہاں سے سیکھ کے گئے تھے، آگے جا کے کیمیکل انڈسٹریز میں ہمیں وہاں سے بہت کچھ ملا۔ پھر میں نے جب پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کو جوائن کیا تو وہاں جا کے مجھے بہت عزت ملی، میں نے بہت محنت سے کام کیا اور یہاں سے سیکھے ہوئے، اور یہ یہاں کے اساتذہ کرام نے جو ہمیں تربیت دی تھی وہ اسی کو ہم لے کے چلے تھے۔ اور وہاں جا کے وہ ٹاسک جو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ تھے، ان میں کام کرنا پڑا، لیکن ہمیں بہت آسانی رہی۔ ان لوگوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ تھیں، ان لوگوں نے جو ہمیں ٹرین کیا تھا وہ چیزیں محنت کا عادی کیا تھا، اسی سے ہم آگے بڑھے۔ تو الحمدللہ میں نے 40 سال وہاں سروس کر کے تو میں نے اب ریٹائر ہو کے واپس آیا ہوں۔ تو آج میری خواہش تھی کہ میں ادھر اپنے اس ادارے میں آؤں، میں نے آ کے یہاں وزٹ کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے صرف یہ نہیں کہ وہاں روزگار ملا، وہاں بھی عزت بھی ملی اور تاحیات روزگار ملا۔ الحمدللہ میں ویل سیٹلڈ ہوں اس وقت۔ میں نے گھر اسی سروس میں اپنا بنایا ہے، اور گھر بنانے کے بعد میرے پاس گاڑیاں ہیں، الحمدللہ سارا کچھ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اچھے اساتذہ ملے تھے، انہوں نے محنت کا عادی کیا، اور جو بھی ٹاسک ہوتا تھا وہ کہتے تھے اس کام کو آپ نے کرنا ہے، مشکل نہیں سمجھنا۔ اس کام کو میں نے مشکل نہیں سمجھا، تو اس سے یہ ہوا کہ ہمیں آسانیاں پیدا ہوتی گئیں اور ہم ٹاسک کو اچیو کرتے رہے۔ اور اللہ پاک نے وہاں بھی ہمیں اتنی عزت دی کہ ادارے کے جو سربراہ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارا فخر ہے۔ تو اس کی بنیاد یہی ہے جس میں آج حاضر ہوا ہوں۔ یہاں آ کے مجھے مل کے تمام ٹیچر سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اور جو ابھی جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ٹائم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ اساتذہ کرام ہم سے محنت کرا رہے ہیں، یہ کام پتہ نہیں ہمارے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جو کہہ رہے ہیں وہاں پہ اس پہ توجہ دیں، غور کریں، ان کی بات کو سنیں، ان کا ایک تو ادب کریں۔ اس کا ادب کا آپ کو بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ پاک اتنا صلہ دیتا ہے کہ آپ ان کی قدر کریں گے تو آگے والی لائف میں آپ کی بھی اللہ پاک عزت بنائے گا، وہاں کامیابی ملے گی آپ کو۔ اور یہاں جو بھی سیکشن ہے، الیکٹرونکس ہے، ویلڈنگ ہے، ٹرنر ہے، فٹر ہے، جو بھی ہے، یہ ہر شعبہ ایک اسپیسیفک شعبہ ہے۔ ہر شعبے میں باریکی تک سکھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ فیکٹری کا سارا کچھ یہاں سکھاتے ہیں، وہ کچھ بیسک چیزیں سکھاتے ہیں۔ یہاں سے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، آپ اپنے دماغ کو یہاں سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو آگے جا کے ایسے ٹاسک ملیں گے۔ یا میں نے دیکھا ہے کہ ویلڈنگ سیکشن میں اتنی اچھی مشینری آ گئی ہے کہ ٹگ ویلڈنگ وغیرہ اور باقی ساری گوجک وغیرہ سارا کچھ آ گیا ہے۔ تو یہ بچے اگر یہاں محنت کریں تو ان کو آگے جا کے کامیابی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ کہ بیسک چیز یہ کہ آپ اپنے اساتذہ کی قدر کریں، ان کی ہر بات پہ توجہ دیں، ان کی عزت کریں، اور آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو کامیابی بہت زبردست، یہ خوبصورت میسیج ہے آپ کا جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ابھی پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ٹرینڈ کم ہے، لوگ جو ہے لوگوں کی دلچسپی کم ہے۔ تو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں لوگ، ان کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی بچہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹیکنیکل کورس کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بچہ ایک ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل تک جاتا ہے جنرل ایجوکیشن میں، اور دوسری سائڈ میں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آتا ہے، تو کیا اسے ثمرات مل سکتے ہیں یہاں پہ؟ جی، وہ جو ایم ایس سی ایم اے تک جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کوالیفیکیشن بہت ضروری ہے، لیکن بنیاد یہ ہے
آپ ادھر ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں گے تو یہ ہمارے ملک میں انڈسٹریز اس وقت کافی ڈاؤن ہو گئی ہیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ اس کا فقدان ہو گیا. تو ٹیکنیکل جو ہیڈ ورکر ہے یہاں سے اسکلڈ ورکر جاتے ہیں، تو یہ اپنا کسی نہ کسی شعبے میں سیٹ ہو جائیں گے. جب یہاں سے بنیاد بنے گی، کوئی الیکٹریکل کا سیکھ رہا ہے، میکینیکل کا سیکھ رہا ہے، کیمیکل کا سیکھ رہا ہے، کیمیکل شعبہ تو نہیں ہے لیکن ویلڈنگ کا سیکھ رہا ہے، مزید ہے الیکٹرانکس وغیرہ، تو وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کہیں بھی جائیں گے زندگی میں ان کو موقع ضرور ملے گا. اگر بہت اچھا اسکوپ جاتے ہی نہیں ملا تو کچھ عرصے بعد ان کو اسکوپ بہت اچھا مل جائے گا، سروس مل جائے گی. صحیح ہے. جو کوالیفیکیشن جا رہی ہے بی ایس سی ایف ایس ایم ایس سی تک لوگ جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو کہیں بھی جاب نہیں مل رہی، کیونکہ آئی ٹی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس چلی گئی ہے، اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے لیے بھی ہمارے ادارے میں یہاں ماشاءاللہ شعبہ ایک بن گیا ہے. تو جو بچے اب یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ 50-60 ہزار ابھی بھی کما سکتے ہیں. آپ جو فالتو ٹائم آپ دے رہے ہیں موبائل پہ ادھر نیٹ پہ، آپ سرچ کریں کہ جابس آپ کو کیسے ملے گی. جاب میں آپ کو آرڈر ملتے ہیں، کام ملتے ہیں، آپ یہیں سے اگر کام شروع کر دیں، آپ پڑھائی کا خرچہ پڑھائی کا نہیں بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اس کے بہت فوائد ہیں. تھوڑا سا اس کا کچھ کاروباری حوالے سے بتائیں گے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کا جاب میں اگر انٹرسٹ نہیں ہے اور اس کے پاس انویسٹمنٹ بھی موجود ہے، تو کیا یہ ٹیکنیکل کورسز سے پھر وہ اپنا کوئی کاروبار وغیرہ بھی شروع کر سکتا ہے، اپنی کوئی دکان وغیرہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے ان کورسز کو کرنے کے بعد، ویلڈنگ کا یا الیکٹریشین کا یا الیکٹرانکس کا؟ جی وہ عام پبلک سے بہت بہتر کر سکتا ہے. اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو جس بندے کو ٹیکنیکل ٹریننگ اس کے پاس ہے تو ٹیکنیکل کام کرنے میں اس کو بہت فائدہ ہوگا. وہ ایک تو ویسٹیج کم کرے گا، نقصانات کم کرے گا، آرڈر جو اس کو ملے گا اس آرڈر ایک تو وہ ہینڈل کرے گا اپنے کسٹمرز کو، پھر اس کے بعد آرڈر جو ملے گا اس کو دیکھے گا کہ میں نے یہ چیز لگا رہا ہوں، اس پہ ویسٹیج میری کم سے کم ہو. وہ اس طرح کا اپنا وہ بنا کے دماغ میں ایک اسکیچ وہ چیز بنائے گا کہ یہ چیزیں جو میں. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں جتنے لوگ باہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ہے. جو ٹیکنیکل ہوگا وہ جرت سے بات کرے گا، نہیں یہ چیز میں نے ایسی لگانی ہے، یہ ملے گی، سب اسٹینڈرڈ نہیں ہوگی، سارا کچھ وہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہوگا لیکن ویلڈنگ اچھی ان کی نہیں ہوتی، ان کی جو الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے. یہ کوئی اور فیلڈ میں بھی جائے گا تو اپنی زندگی کے لیے اسے ہر وقت مثلا الیکٹریکل کام جانتا ہے تو اگر اس نے کپڑے کی دکان بھی کھول لی ہے تو چھوٹا موٹا کام وہ خود ہی کرے گا، اس میں اسے کامیابی ہوتی. میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں، میں یہاں آنے سے پہلے ایف ایس سی کر رہا تھا تو میں نے ساتھ ریمائنڈنگ سیکھنی شروع کر دی. ایسے ہی 3 مہینے لگائے، آج تک مجھے گھر کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، میری کوئی واشنگ مشین خراب ہو، پنکھا خراب ہو، کوئی مسئلہ میں خود ہی ٹھیک کرتا ہوں. وائریں خراب ہوئی، ایون کہ میں ابھی گیا ہوں گھر نیا بنایا تو میرے جانے سے پہلے اس میں جو یہ ایل ای ڈی لیمپ سارے خراب ہو چکے تھے، میں نے سارے ہی ریپیئر کر لیے. اگر ان کو میں ریپلیس کروں تو 250-300 کا آتا ہے، تو میرا اس پہ خرچہ کوئی بھی نہیں ہوا. 5 روپے 6 روپے کی ایل ای ڈی آتی ہے، میں نے چینج کر دی. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. پوری لائف میں اگر سروس نہ بھی ملے تو اپنی زندگی میں ہر جگہ آپ کو کام آئے گا. آپ اپنی گاڑی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ٹیکنیکلی آپ کی اپروچ بہت زیادہ ہے یعنی عام پبلک کی نسبت. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی لائف میں جو کامیابیاں ہیں وہ آپ کی روزمرہ زندگی میں ہیں یا جو آپ کی پروفیشنل لائف میں اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن نے رول پلے کیا ہے؟ بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس نے کہ مجھے اب بھی لوگ، میں یہاں کا پڑھا ہوں، میری بیسک تعلیم میٹرک ہے، یہاں سے میں نے ٹریننگ لی ہے، تو وہاں کے لوگ جن کی مثلاً 40 سال ہو گئی ہے، اس سے اب بھی اور اس سے پہلے بھی مجھے استاد کہتے تھے. استاد عزت کا لفظ ہے، وہ آج کل استاد سمجھ جاتا ہے ورکشاپوں میں ہوتے ہیں عام، لیکن ادب کا لفظ ہے کہ مجھے گرو یا استاد سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے کہیں پہ تو وہ کہتے تھے کہ ان کو بلائیں. دوسرے شعبوں سے بلاتے تھے کہ یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس کو، کیونکہ ٹیکنیکلی 2-3 چیزوں کو میں نے سیکھا ہے، الیکٹریکل کو بھی سیکھا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا الیکٹرانکس بھی. تو کمپیوٹر کا بھی کام میں نے 20 سال کیا ہے. تو جو ٹیکنیکل مائنڈ بنتا ہے نا وہ کہیں مار نہیں کھاتا، وہ کامیاب زیادہ ہوتا ہے عام لائف میں. اس کو عام بندے کی نسبت جو سمپل بی اے ایم اے کیا ہوا ہے اس سے اس کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہے وہ خوبصورت اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے اور آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک میسج بہت زبردست دیا کہ ہنر جس نے سیکھ لیا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مار نہیں کھا سکتا اور کامیابی کی ضمانت ہے ایک قسم کا ہنر. تو یہ ہمارے یہی ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کا ادب کریں،
यहीं से ये इनका दिल खुश होगा। अल्लाह पाक, मैंने मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक ने जो हमें इज़्ज़त दी है, जो हमें रोज़गार दिया है, जो इस इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, ये इन उस्तादों की कदर की वजह से हुआ है, उनकी दुआओं से कामयाब हुए। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीम यार खां के एक्स स्टूडेंट जिन्होंने फिटर जनरल का कोर्स किया 1978 से 80 के दौरान, और उसके बाद इन्होंने एक खूबसूरत कैरियर अपना स्टार्ट किया प्रोफेशनल, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक ज़बरदस्त सर्विस के बाद रिटायर हो चुके हैं। आज इन्होंने गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीम यार खां विज़िट किया और अपने इस अदारे में अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर किए। थैंक यू वेरी मच।